اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تمہیں نماز ہر برائی سے روکے گی۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری نمازیں اثر دکھا رہی ہیں؟ کیا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی سے ہر برائی ختم ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ مسجد کے اندر کے معاملات جیسے تھے ویسے، باہر معاملات ہمارے جیسے تھے ویسے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بار صحابہ اکرام کے سامنے، پوچھا کہ بتاؤ بدترین چور کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چور کون ہے یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن بدترین چور کون ہے یہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، نماز پڑھنے کے لیے جو آتا ہے وہ چوری کیسے کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اللہ کا حق ہے، مکمل اللہ کا حق ہے نماز، اس کا ہر رکن، تلاوت، قرآن پاک کی آیات، رکوع کے تسبیحات، رکوع کا سیدھا کرنا، نماز میں کھڑے ہونے کا انداز، سجدوں کے درمیان مکمل بیٹھنا، یہ ساری نقل و حرکت جو ہے یہ نماز کا حق ہے۔ پڑھے جانے والے تسبیحات یہ سب اللہ کا حق ہے۔ کیا آج ہم نمازوں کا حق صحیح ادا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، خاص کر میرا یہ پیغام ان نمازیوں کے لیے ہے، کل قیامت کے روز ایک مومن کا نامہ اعمال جب چیک کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس کی نماز کو چیک کیا جائے گا۔ نماز جیسی ہوگی ویسے نتیجے ہوں گے۔ اگر ہماری نماز گڑبڑ ہوگی، خیانت، چوری، تسبیحات، قرات، آیات، اس میں سب اگر چوری ہوگی تو وہ ہماری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر جہنم میں اس کو بھی پھینکا جائے گا، اس کی نماز کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے نماز کو سیکھ لیا گویا اس کا دین درست ہو گیا۔ آج کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی کتنی آیات پڑھنے سے نماز مکمل ہوتی ہے؟ بڑی اگر آیت ہے تو وہ ایک آیت پڑھی جائے گی، اگر چھوٹی آیتیں ہیں تو اس میں 3 آیتیں کم از کم پڑھی جائیں گی نماز کے اندر۔ کیا ڈھونگے مار رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری نماز کہاں پہنچ رہی ہے۔ نماز کو سیکھو، بغیر سیکھے دنیا کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اسے سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے خود کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہماری نماز کیا کر رہی ہے؟ بس مسجد کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے، وقت ویسٹ ہو رہا ہے۔ ہماری وہ نمازیں ہماری خود کی زندگی کو نہ بدل پائی تو معاشرے میں کیا اثر دکھائیں گے؟ دوستو، ہر کام کو سیکھ کر کرنا ہے۔ نماز بھی اللہ کی بڑی بہترین عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسی اللہ چاہتا ہے اگر وہ نماز ویسی ہے تو تمہاری زندگی پاک ہو جائے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز خبر میں، حشر میں کام آنے والی چیز ہے۔ اس کو ذرا سمجھ کر سیکھ کر کریں گے، یقیناً ہماری وہ نماز ہماری زندگی کو بھی بدل کر دکھائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔